السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الخامس فی یمن دعوتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یمن کا معنی ہوتا ہے برکت۔ نبی علیہ وسلم کی دعوت کی برکتوں کے سلسلے میں فصل خامس ہے۔ کیا ہیں برکتیں؟ ان چیزوں سے ظاہر ہوگا کہ غیر ذی عقل، غیر ذی روح چیزیں بھی نبی کے لیے جھک رہی ہے نا، تو وہ ذات کتنی بابرکت ہوگی۔ ان کے بلانے پر درخت چلے آئے، ان کی دعوت کتنی بابرکت ہوگی۔ فرماتے ہیں جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیہ علی ساق بلا قدم۔ جاءت لدعوته، لام لدعوته میں لام توقید کے لیے، وقت کے معنی اے وقت دعوت۔ الاشجار یہ جاءت کا فاعل ہے، ساجدتن یہ اشجار سے فاعل وہ حال واقع ہے، اور تمشی یہ دوسرا حال ہے الاشجار سے، دو حال ہیں یہ۔ تمشی الیہ، مشی یمشی کا معنی ہوتا ہے پیدل چلنا، پیروں پر چلنا۔ علی ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، گھٹنا اور ٹخنے کے بیچ کا جو ہڈی اور جو گوشت ہوتا ہے وہ ساق کہلاتا ہے۔ یہاں پر درخت کے لیے ہے، چونکہ اب درخت کی کہیں پنڈلی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن درخت کی جڑ اور اس کے شاخوں کے بیچ کا جو تنا ہوتا ہے اس کو ساق کہا گیا۔ ساقن بلا قدمی، بلا قدم، قدم تو نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ قدم کہلاتا ہے، ٹخنوں کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے جمع اقدام۔ جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیہ علی ساق بلا قدم۔ لدعوته میں ہا ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے وقت، دعوت دینے کے وقت درخت چلے آئے۔ جاءت درخت چلے آئے، کیسی حالت میں آئے؟ ساجدتن، سجدہ کرتے ہوئے۔ سجدہ کرنے سے مراد جھک کر چلے آئے، جھکتے ہوئے چلے آئے۔ دوسرا حال ہے تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے آئے علی ساق، پنڈلی پر، تنے پر، ایسی ساق اور پنڈلی پر بلا قدمی جو بغیر قدم کیے، تو ساقن یہ موصوف ہے اور بلا قدمی یہ ثابتن سے متعلق ہو کر اس کی صفت ہے نا، بغیر قدم کی پنڈلی پر چلے آئے۔ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، ہمارا اگر قدم نیچے کا کٹ جائے تو ہم پنڈلی پر چل نہیں سکتے، یا کوئی بھی نہیں چل سکتا ہے۔ درخت جو کہ بے جان ہے، ایک تو سب سے بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ بے جان چیزیں، بے حس و حرکت چیزیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی، لیکن سرکار کے بلانے پر وہ درخت بھی چلے آئے، ہے نا۔ جیسے کہ کسی نے کہا کہ اگر نبی ہیں آپ تو اس درخت کو بلا کر دکھائیے۔ سرکار نے کہا کہ تم جا کر کہو گے یا میں بلاؤں؟ تو کہا کہ میں جا کر کہہ دیتا ہوں، جاؤ کہہ دو کہ نبی بلا رہے ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جب ذکر کیا گیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو درخت بھی اپنی جگہ سے اکھڑ کر اور بارگاہ نبی میں حاضر ہو گیا. تو وہ پورے واقعہ کی طرف اشارہ ہے. جاءت لدعوته الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. آپ کے بلانے کے وقت درخت سجدہ ریز ہو کر بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تمشی الیہ سرکار کی بارگاہ میں چلے آئے یا آ جاتے ہیں علی ساق بلا قدم، ایسے تنے پر یا ایسی پنڈلی پر جس میں قدم نہیں ہے نا. جبکہ چلنے کے لیے قدم کا ہونا ضروری ہے، صرف پنڈلی پر نہیں چل سکتا. یہی تو معجزہ رسول ہے. یہ خود میں بھی ایک معجزہ ہے کہ درخت کو بلا لینا اور پھر درخت کا بغیر پنڈلی کے آنا، وہ بغیر قدم کے پنڈلی پر تنے پر چل کے آ جانا، یہ مزید معجزہ میں اور حیرت انگیزی ہے. تو یہاں پر اشجار کی طرف جاءت کی نسبت لغوی معنی کے اعتبار سے اسناد و الی غیر معبود لہو ہے. یہ مجاز عقلی ہے. یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی. لیکن سرکار کی بارگاہ میں تو یہ حقیقتاً ہوا ہے نا، تبھی تو یہ معجزہ ہے. خلاف عادت ہے یہ، تبھی تو معجزہ ہے. ایسے ہی تمشی کی بھی نسبت اشجار کی جانب کرنا، یہ بھی غیر معبود لہو کی جانب اسناد ہے. یہ بھی مجاز عقلی ہے، جیسے کہ آپ نے مختصر المعانی میں سب پڑھ لیا ہو. اور ساق بلا قدم کے تو یہاں پر مشی، ساق، قدم، جاءت سب کے درمیان مراعات النظیر ہے. اب اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر تشبیہ نہیں، یہاں تو حقیقت بیانی ہے. تشبیہ نہیں ہے، حقیقت بیانی ہے. کأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم. کأنما سطرت کی ضمیر کا مرجع اشجار. سطر یسطر سطرن کا معنی ہوتا ہے نشان بنانا، لکھنا. لما کتبت، لما میں ما جو ہے ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ما کو مصدریہ مانے تو کتبت مصدر کے معنی میں ہو جائے گا لکتابتہا، ان کے لکھ دینے کی وجہ سے. اور ما کو موصولہ مانے تو معنی ہوگا لما، اس کی للذی، اس کی وجہ سے، الذی کتبت ہو. تو اب ما کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہو جائے گی. جو اس میں موصول کی طرف، اگر اس میں موصول ہو، اس کا صلہ جملہ ہو، تو اس میں موصول کی جانب ضمیر کا لوٹنا ضروری ہوتا ہے نا، تو وہ ضمیر یہاں پر محذوف ہو جائے گی. فروعها یہ کتبت کا فاعل ہے. کیا لکھا؟ ما میں ہے نا کہ اس کی وجہ سے جو اس کی شاخوں نے لکھا. کیا لکھا؟ من سے اس کا بیان. من بدیع الخط، بدیع کا معنی انوکھا، الخط کا معنی تحریر. انوکھی تحریر. اور انوکھی تحریر جب ہم ترجمہ یہ لگائی رہے ہیں تو اس کا مطلب انوکھا پن یہ تحریر کا وصف ہے. تو بدیع یہ الخط کی صفت ہے اور یہاں پر اضافت کر دی گئی تو اضافت الصفت الی الموصوف. فی اللقم، لقم کا معنی ہوتا ہے کشادہ راستہ. اللقم لام اور قاف دونوں کے فتح کے ساتھ، کشادہ راستہ، بڑا سا راستہ. تو معنی ہوگا کأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بدیع الخط فی اللقم. کأنما گویا کہ، ایسا لگتا تھا. کیسا؟ کأنما سطرت سطر، ایسا لگتا تھا کہ ان درختوں نے سطریں لکھ دی ہیں، لائنیں لکھ دی، لائنیں بنا دی. کس چیز سے لگتا تھا؟ لما، اس کی وجہ سے ما کتبت، جو انہوں نے لکھا. کس نے لکھا؟ فروعها، جو درختوں کی شاخوں نے لکھا. کیا لکھا؟ من سے اس کا بیان. من بدیع الخط فی اللقم، کشادہ راستے میں
अनोखी तहरीर। मतलब अब साफ सुथरा तर्जमा ये होगा, ऐसा लगता था कि उन दरख्तों ने सतरें बना दी उसकी वजह से जो उनकी शाखों ने कुशादा रास्ते में अनोखी तहरीर लिखी थी। यानी दरख्त जब आए तो रिवायत में यही है कि खिचड़ते हुए आए तो उनकी शाखों से रास्ते पर निशानात बन गए, निशानात बनते चले गए। उन निशानात को अब नबी की बारगाह में आ रहे, तो उन निशानात को भी सिर्फ एक निशान और लकीर नहीं कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि निस्बत किससे है? सरकार से है। लकीर सिर्फ नहीं कह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि वो एक अनोखी तहरीर थी। अब वो तहरीर अपनी ज़बान हाल से क्या बता रही थी ये तो नहीं पता, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आया। हो सकता है उसने अपनी ज़बान हाल से कुछ नबी के लिए बहुत कुछ लिखा हो, है ना। तो वो एक अनोखी तहरीर थी। कअन्नमा सत्रन लिमा कतबत, ऐसा लगता था कि उसने जो निशान बनाए दरख्तों ने, उसकी वजह से जो उसकी फुरू और शाखों ने अनोखी तहरीर सबत की थी फिल लक़मी, कुशादा रास्ते। तो वो लाइनें थी लिखाई की है। अब सतरत और सत्र दोनों के दरमियान जिना से इश्तिक़ाक़ है, ऐसे ही कतबत और ख़त इनके दरमियान में भी जिना से इश्तिक़ाक़ है। और कतबत की निस्बत फुरू की जानिब ये मजाज़ अक़ली है। क्या है ये? ऐसे ही सतरत की निस्बत दरख्तों की जानिब ये भी मजाज़ अक़ली की क़बील से। मिस्लुल गमामत अन्न सार साइरतन तक़ीह हर्र वतीसिन लिल हजीर हमी। मिस्लुल गमामती ऐ हुआ मिस्लुल गमामती, मुब्तदा महज़ूफ़ है। क्या है? अगर शेर में मुब्तदा या ख़बर या कुछ हज़्फ़ कर दिया जाए और उसका मफ़हूम समझ में आता हो तो उसको इजाज़ हज़्फ़ कहते हैं। तो ये मिस्लुल गमामती का ये तो ख़बर है, मुब्तदा महज़ूफ़ है, तो मुब्तदा अस्ल है हुआ मिस्लुल गमामती। वो गमामा यानी बादल की टुकड़ी की तरह था। असल में अल्लामा बूसीरी अलैहि रहमा यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपने सरकार का एक दूसरा मौजज़ा देखा है या सुना है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का सफ़र कर रहे थे तो उस वक्त में राहिब बहीरा राहिब का जो वाक़या आपने पढ़ा होगा, उसने खाना वगैरह बनाया था और उसने अपने सौमा से अपने गिरजा घर से देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बादल साए किए हुए हैं। ये भी सरकार का मौजज़ा था। बाकी किसी के साथ जिधर भी सरकार चल रहे थे उधर वो बादल साथ में चल रहा था। तो उस पूरे वाक़या की तरफ इशारा कर रहे हैं। फरमाते हैं जैसे वो हैरत अंगेज़ वाक़या था वो सरकार का मौजज़ा था, वैसे ही दरख्तों का आना भी सरकार का ये मौजज़ा था। मिस्लुल गमामती, ये दरख्तों का आना, हुआ की ज़मीर का मर्जा हमने हुआ मुब्तदा महज़ूब माना है, तो वो उससे इशारा किसकी तरफ? मजीयुल अशजार, यानी दरख्तों का आना बादल के टुकड़े की तरह है। अन्ना सारा साइरतन, अन्ना बेमाना कैफा, जैसे सरकार चल रहे थे, साइरतन वो गमामा यानी बादल का टुकड़ा भी वैसे ही चल रहा था। जिदा या अन्ना मिन ऐना के माना में हो, जहाँ सरकार चल रहे थे वहाँ पर बादल का टुकड़ा भी साथ साथ चल रहा था। तो ये साइरतन ये मंसूब है गमामा से हाल होने की वजह से। तक़ीह हर्रा वतीसिन लिल हजीर हमी, वक़ा यकी, वक़ीन का माना होता है बचाना, हिफाजत करना। हर का माना होता है शिद्दत। वतीस का माना होता है, वैसे तन्नूर के माने में भी आता है वतीस और धूप के माना में भी होता है, यहाँ धूप ही मुराद है। लिल हजीर, हजीर का माना होता है दोपहर का वक्त, निस्फुन नहार। हमें या यहमा हिमायत, बचाना है। तो लिल हजीर ये मुताल्लिक है हमिया से। हमी दरख्तों का सरकार की बारगाह में आना बादल के उस टुकड़े की तरह था, जो बादल का टुकड़ा
وہاں چل رہا تھا جہاں سرکار چل رہے تھے، اور وہ بادل کا ٹکڑا دوپہر کی دھوپ کی گرمی سے سرکار کی حفاظت کر رہا تھا اور بچا رہا تھا۔ تو ویسے ہی جیسے وہ معجزہ ہے، وہ بھی حیرت انگیز معجزہ ہے۔ بحیرہ راہب نے دیکھا تو کھانا وغیرہ بنایا، پھر پوچھتا معلومات کری تو پتہ چلا کہ جو میں کتاب میں پڑھتا چلا آیا ہوں آخری نبی، کہ وہ ساری نشانیاں ان کے اوپر صادقہ ہیں۔ تو مثل الغمامۃ النصارى سائرة تقیہ حر بطیس للحجیر اقسمت بالقمر المنشق ان له من قلبه نسبة مبرورة القسم اقسم یقسم اقسام، قسم کھانا۔ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ بالقمر، چاند کی قسم، مجھے چاند کی قسم۔ کون سے چاند کی؟ ہر ایک چاند کی نہیں، اس چاند کی قسم المنشق جو دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اب دو ٹکڑے ہوا، اس کا دو ٹکڑے ہونا بھی یہ بھی سرکار کا ہی معجزہ ہے نا۔ لیکن نازک خیالی دیکھیے، اس کی قسم کہہ رہے ہیں میں اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ وہ چاند ہے، قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ وہ بھی منشق ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک بھی منشق ہوا ہے۔ تو نفس انشقاق میں یہاں پر وہ یکسانیت ہو گئی، اشتراک ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے، یکسانیت ہوئی۔ اس وصف یکسانیت میں، حالانکہ وہاں پر انشقاق قمر جو ہو رہا ہے وہ سرکار کے معجزے کی بنا پر ہو رہا ہے، لیکن نسبت تو ہو گئی نا سرکار کے قلب سے، اور جب سرکار کے قلب سے نسبت ہو گئی، سرکار کی ذات سے، سرکار کے جزو جسد سے اگر کسی چیز کو نسبت ہو جائے وہ بڑی محترم ہو جاتی ہے، اور قسم ہمیشہ لائق احترام چیز ہی کی کھائی جاتی ہے نا۔ تو اب چاند کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے زور پیدا کرنے کے لیے، جیسے قرآن نے نبی کے اس شہر کی بھی قسم کھائی جس شہر میں سرکار کا گزر ہو گیا، لا اقسم بہذا البلد، قسم۔ اب وہاں پر وہی ہے کہ شہر کی قسم، شہر کے لیے کیا عظمت۔ تو قرآن نے فرمایا کہ یہ قسم شہر کی من حیث هو البلد نہیں ہے، شہر ہونے کی حیثیت سے قسم نہیں ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کی قسم خدا اس لیے کھا رہا ہے کہ نبی تم اس میں قدم رنجا ہو۔ تو نبی کے قدم پڑ گئے تو وہ شہر اتنا باعظمت ہو گیا، محترم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی قسم قرآن نے یاد کی، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خائی قرآن نے خا کے گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت میں لا سلام۔ اور یہ تو سرکار کا قدم پڑ گئے نا، سرکار کے قدم جس جگہ پر پڑ جائیں، جس جگہ کو سرکار کی ذات سے نسبت ہو جائے نا، تو اس جگہ میں رہنے والے لوگ بھی باشرف ہو جاتے ہیں، اس سرزمین پر دوڑنے والے گھوڑے بھی باعظمت ہو جاتے ہیں۔ جیسے قرآن نے دوسری جگہ قسم کھائی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، قسم ان گھوڑوں کی جو تیزی سے دوڑتے ہیں، جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ان گھوڑوں کی بھی قسم قرآن نے بیان کی۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کے شہر، نبی کی محبت میں دوڑ رہے ہیں، اسلام اعلائے کلمت اللہ کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ تو نبی کی ذات سے جس کو نسبت ہو جائے وہ محترم ہو جاتی ہے۔ قرآن اس کی تو قرآن درس دے رہا ہے نا، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ایسی یہاں پر سرکار کے قلب مبارک سے نسبت ہو گئی چاند کو، تو اب اس چاند کی قسم کھا رہے ہیں۔ علامہ بوصیری فرماتے ہیں اقسمت بالقمر المنشق، مجھے اس دو ٹکڑے چاند کی قسم کھائی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ علت بیان کی ان لہ من قلبہ نسبۃ مبرورۃ القسم۔ یہ مبرورۃ القسم یہ اقسمتوں کا مفعول ہے، مفعول مطلق، اقسمت مبرورۃ القسم۔
القسم المبرور کہتے ہیں وہ قسم جو پختہ ہو، جو ٹوٹے نہیں. کہہ رہے ہیں کہ میں بہت ایسی مضبوط قسم کھا رہا ہوں چاند کی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، کسی مشکک کے تشکیک سے زائل نہیں ہونے والی. یہ وہ اعتقاد ہے اس کی میں قسم کھا رہا ہوں. چاند کی قسم اس لیے میں کھا رہا ہوں، اتنی مضبوط قسم کھا رہا ہوں. کیوں؟ ان لہو من قلبہ نسبت، کیونکہ چاند کو انشقاق میں سرکار کے قلب مبارک سے نسبت ہے، اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں. اقسمت بالقمر المنشق، میں 2 ٹکڑے چاند کی قسم کھا رہا ہوں. مبرورۃ القسم، نہایت مضبوط قسم کھا رہا ہوں جو ٹوٹنے والی نہیں ہے. کیوں؟ ان لہو من قلبہ نسبت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے اس کو نسبت ہے. یہ نسبتاً منصوب ہے انا کا اسم ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے.